صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وصحبه مبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد باسط المعروف جامعة محمد صاحب الإحسان والكرم ثم الرضوان أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی مختصر سی حمد و ثناء کے بعد اسٹیج پر رونق و فروز کثیر ثناخان مصطفیٰ بھائی اسامہ رضی صاحب، بھائی محمد بلال صاحب، خوبصورت قاری قرآن قاری اسامہ رحمانی صاحب، بھائی خوبصورت وجیہ الحسن صاحب بنتا ہے نا بھائی، بہت خوبصورت اسامہ حیدر حسینی صاحب اور سمیر محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت اتنا نہیں ہے اس لیے میں نے کوئی لمبا جوڑا خطبہ پڑھا نہیں. میں اس آج کی بھرپور محفل پر ہمارے بھائی برادروں حافظ نظف علی حسینی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے بھائی کو، سارے ابا کو، خواتین بھی تشریف فرمائیں، مرد حضرات بھی تشریف فرمائیں. اور یہ کبھی میٹر نہیں کرتا کہ تعداد کتنی ہو، کم لوگ ذوق والے ہوں نا وہ ہزار پر بھاری ہوتے. 11ویں شریف کی طرف منسوب اور حضور امیر المجاہدین کی طرف منسوب حافظ صاحب نے یہ پروگرام کا جو ہے میٹر بنایا ہے. میں پچھلے کافی وقت گزرا، کچھ احادیث میں نے پڑھی، ہمارے بہت خوش شکل، خوبصورت اور خوش الحان پڑھنے والے بھی دوست بیٹھے ہیں. یہ سارے بنیادی طور پر ہم دوست ہی ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، ہم بالکل بھائیوں کی طرح ہیں آپس میں. میں بڑا ڈرا جب میں نے کچھ احادیث پڑھی، اس میں سے بہت ساری آپ نے زندگی میں پڑھی ہیں. دیکھیے گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک کبیرہ گناہ ہے اور ایک صغیرہ گناہ ہے. اور ایک قسم اس سے بھی اپر درجے کی ہے کہ وہ آپ کو دائرہ اسلام سے باہر کر دے. صغیرہ میں تو مڑ جائیں گے آپ، کبیرہ میں تو مڑ جائیں گے آپ، کہانی ختم ہوگی تو پھر تو آپشن نہیں ہے، پھر تو توفیق توبہ علی الاعلان کلمہ ہے. بعض صورتیں مرتد کی ہیں، بعض صورتیں واجب القتل کی ہیں. یہ بدنصیبی بھی بڑی بدنصیبی ہے کہ بندہ مسلمان ہو، بظاہر کلمہ گو ہو، پھر وہ دین سے پھر جائے. یہ بڑی بدنصیبی، بڑی محرومی ہے. ابھی اسامہ حیدر اہل بیت کی بات کر رہے تھے، ہمارے اویس پڑھ رہے تھے. ان سے پہلے بھی یہاں دوستوں نے اہل بیت کا ذکر کیا. امام حسین نے کہا ہر محرومی کا علاج ہے اللہ سے محرومی کا کوئی علاج نہیں. دنیا کی ہر محرومی کا اور ہر محرومی کا مداوع ہو سکتا ہے، ہر دکھ کا مداوع ہو سکتا ہے. اللہ سے محرومی ایسی محرومی ہے کوئی مداوع نہیں. اس لیے وہ فرمایا کرتے تھے کہ امام اعظم جب نماز پڑھا کرتے تھے 2 رکعت مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل میں پورا قرآن پڑھے، اور ہماری طرح نہیں پڑھتے تھے. امام اعظم کا قرآن پڑھنا 2 رکعت میں پورا پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا مانگی، اللہم ما عبدنا کا حق عبادتک وما عرفنا کا حق معرفتک. کہ اللہ جو تیری عبادت کا حق ہمیں وہ نہیں ادا کر سکا، اور جو تیری معرفت کا حق ہمیں وہ بھی نہیں ادا کر سکا. یعنی کہ ہماری نماز کیا ہے؟ بنیادی طور پر میں نے تھوڑا سا جب مطالعہ کیا تو روایتی تقریریں آپ سنتے ہیں، وہ کئی دفعہ سنی بھی آپ. وہ گناہ میں نے کہا آپ کے سامنے میں رکھوں چند ایک جو ہمارے معاشرے میں یقین کر لیں بہت عام ہیں،
جس گناہ کی وجہ سے رسول اللہ کی جو نسبت ہے نا انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ گناہ جو نسبت رسول سے آپ کو محروم کر دیں، رسول اللہ کی شفاعت سے آپ کو دور کر دیں، اور دور کرنے کے لیے بھی کوئی اور بندہ کہے تو سمجھ آتی ہے، ماں باپ کہیں تو اور بات ہے، استاد کہے تو اور بات ہے، مرشد کہے تو اور بات ہے، کوئی بڑا شیخ کبار کہے تو اور بات ہے، لیکن اگر خود رسول اللہ کہیں کہ اس کا میرے ساتھ ریلیشن کوئی نہیں ہے، اس کی میرے ساتھ نسبت کوئی نہیں ہے، اس نے جو کرتوت ایسا کیا ہے، اس کام کرنے کے بعد اس کا شمار ان لوگوں میں جا ہوا ہے، تو وہ گناہ کون سے ہیں؟ 12-13 میں نے ڈھونڈے ہیں، 12-13 میں نے ڈھونڈے ہیں، تو میں سے جو نام میں تقریباً آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، 2-3 کی تفصیل اس تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب دیکھیے قرآن کہتا ہے ہمیں وَاتَّبِعُوا سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس رستے کی طرف آؤ جو میری طرف آتا ہے۔ میں ایک دوسری آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، تم ایک بہترین امت ہو، اچھے کپڑوں کی وجہ سے نہیں، اور یہ بھی ہضم کر لیں بات، ویڈیو بن رہی ہے کہ صرف نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، روزہ رکھنے اور حج اور جہاد کی وجہ سے نہیں، بہترین قرآن ہے جس سے ہم نے مجھے کہا کہ تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، نہیں کا بھی حکم ہے، امر کا بھی حکم ہے، ایک میرے علاوہ سب ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، استاد ہو یا شاگرد ہو، تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، نیکی کا حکم تمہاری ذمہ داری میں ہے اور برائی سے روکنا تمہاری ذمہ داری میں ہے، اور یقین کر لیجئے کہ یہی پیغام رسول اللہ کا تھا، یہی پیغام رسول اللہ کے اصحاب کا تھا، اہل بیت نے جانے اس لیے دی۔ یزید کا رستہ خیر کا رستہ نہیں تھا، حسین کا رستہ خیر کا رستہ تھا، یزید کا رستہ برائی کا رستہ تھا، حسین کا رستہ اچھائی کا رستہ تھا۔ یزید نیکی کا حکم دینے والے کرتوت نہیں کرتا تھا، وہ برائی پھیلانے والے کام کرتا تھا، اور حسین کا جو پیغام تھا نا وہ برائی کو روکنے والا کام تھا۔ امر بالمعروف نیکی کا حکم، ونہی عن المنکر اور برائی سے روکنا، دو کام ہیں، آپ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور یہ حکم ہے سائیں، اس کو سنت نہ سمجھیں، آپ اس کو واجب بھی نہ سمجھیں، اس کو نفل مستحب بھی نہ سمجھیں، یہ فرض کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ دیکھیے رسول اللہ کا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، جو حضور اپنی زبان سے کہتے ہیں، نبی کچھ نہیں کہتا، جو کہتا وحی الہی ہوتی ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ سے محبت کا دعویٰ تب سچا جب حبیب تیری محبت کریں، حضور کی محبت کا دعویٰ تب سچا جب حضور نے کہا اس کے ساتھ بھی پیار ہو، جو حضور نے کر کے دکھایا اس کے ساتھ بھی پیار ہو۔ اب دونوں صورتیں آئیں، فرمایا تم ایک بہترین امت ہو، کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اس لیے بہترین ہو، برائی ہو رہی ہے وہ بند کر کے بیٹھ جاؤ، اس سے میرا کیا لینا دینا، لڑتے ہیں لڑتے رہیں، مرتے ہیں مرتے رہیں، نہیں۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دو گے۔ ایمان کے کتنے درجے؟ 3 ہیں، ایک درجہ زبان سے روکنا، ایک درجہ ہاتھ سے روکنا، وَذَلِكَ أَضْعَفُ مِنَ الْإِيمَانِ، ایمان کا تیسرا درجہ دل میں برا ماننا، ہمیں سے میجارٹی لوگ نا تیسرے درجے میں بیٹھے ہوئے، ہاتھ اور زبان والا درجہ تو تقریباً لوگوں میں بہت کم ہے، یہ خدا برتر نے کم لوگوں کو نصیب فرمایا، غوث اعظم کو رب عزوجلال نے یہ شان عطا فرمائی، انہوں نے تیسرے درجے کی طرف تو گئے ہی نہیں، کہیں زبان سے روکا کہیں ہاتھ سے روکا، بادشاہ نوٹوں کی تھیلیاں لے آیا، پکڑ کو نچوڑ دیا شرفیاں، خون نکل گئے، مہدی سے ملنے دربار میں اس کے آئے، وہ کھڑا ہو گیا، حضور آئے ہیں، غوث اعظم آئے، کھڑا ہو گیا، اس کو لگا حضرت آئیں گے تشریف رکھیں گے، کھانا کھائیں گے، وہ خدمت ہوگی، کھلاؤں پلاؤں گا، دعا لوں گا، نوٹ کمانے والا پیر تھوڑی تھا، مال کھانے والا پیر تھوڑی تھا۔ آئے، 2 باتیں لکھی کتابوں میں، ایک لکھی کہ اسٹک ہاتھ میں تھی، ایک بات ہے تلوار ہاتھ میں تھی، اگر تلوار ہاتھ میں ہے تب بھی چھوٹی بات نہیں ہے، اسٹک ہاتھ میں ہے تب بھی چھوٹی بات نہیں ہے، سیدھا اسی کی منڈی کے اوپر رکھی، گردن کے اوپر رکھی، اور اس وقت لوگوں کے ساتھ زیادتی مت کرو، عوام بھوکی مر رہی ہے۔ غوث اعظم جیسا کوئی کامل بزرگ اس زمانے میں ہوتا نا، اس کردار والا، یہ حکمرانوں کی خیر نہیں تھی، یہ گھروں سے باہر نہیں نکلتے،
یا ڈرا ڈرا کے ہم کو یہاں پہنچا دیا، مرنے قریب پہنچا دیا، بچنا ہی نہیں ڈرنے کے لیے، کچھ مرنے کے لیے کہانی پہنچ گئی ہے، وہاں پہنچا ہے۔ وہ ڈنڈی یا تلوار اس کی گردن پہ رکھی اور جو جملے ارشاد فرمایا اس نے، سنو لوگوں کو تنگ مت کرو، لوگوں کی زیادتی مت کرو، جو کرسی کا حق وہ ادا کرو، اور لوگوں کے حقوق سخت مت کرو، ان کو سہولتیں دو، ان کو سہولتوں مت ڈالو۔ اس نے کہا حضور کوشش تو کر رہا ہوں، کہا نہیں کر رہے ہو، اور سنو اگلی بار آؤ نا یہ کام نہ کیا اگر تم نے تو پھر یہی ہوگا اور گردن تیری ہوگی۔ اتنی بات بولی واپس چلے گئے۔ ایسا تھا وسیع اعظم۔ سو کلمہ حق رسول اللہ کی حدیث ہے، فرمایا جب تک لوگ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، جب کام یہ چھوڑ دیں گے تو خدا برتر نہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اب جملوں پر توجہ کریں گے، دائیں بائیں بعد میں دیکھیے گا، یہ وقت لگے گا مصروفیت کا آپ کو۔ فرمایا نہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا نہ ان کی دعا قبول کرے گا۔ صحیح حدیث ہے۔ آپ نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں، برائی سے روکنا چھوڑ دیں، اللہ نہ ان کی نماز قبول کرے گا نہ دعا کرے گا، کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ نماز بھی دعا ہے، نہ دعا قبول ہوگی نہ توبہ قبول ہوگی۔ ایک حدیث جلدی سے پڑھتا ہوں پھر آگے موضوع کی طرف پڑھتا ہوں۔ اس بنی اسرائیل کے بندے کے بارے میں صحیح مسلم میں ہے کہ جبریل امین کو بھیج کر بستی کو غرق کیا گیا، سب کو غرق کر الٹ پلٹ کر دے، زمین اوپر کے نیچے پھینک تباہ کر سب کو۔ وہ جادو میں بہت گرو تھے۔ جبریل امین پہنچے بستی میں تو واپس آئے، عرض کیا میرے مالک بستی میں ایک بندہ ایسا ہے جو بزرگ ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح اور مصلی ہے، باقی تو غرق نافرمانی کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اس کا کیا کروں؟ حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کریم نے فرمایا اس بزرگ کو ان کے ساتھ غرق کر، ملیاں بیٹھ کر پوری بستی کے ساتھ اس کو بھی۔ تو جبریل امین نے کہا یا اللہ ان میں ایک ہی تو جو تیری محبت کرنے والا ہے، تیری بات کرنے والا ہے، اس کو مار دو، تیرا نام کون لے گا؟ کہا نہیں اس کو بھی مار۔ تو جبریل امین نے پوچھا میرے مالک میری عرض اتنی ہے کہ اس کو کیوں ماروں؟ یہ سارے لوگ بگڑے ہوئے ہیں، نافرمان ہیں، تو اس کو کیوں ماروں؟ کہا اس کو اس لیے مار، اس کو میں نے اپنی معرفت دی، اپنی محبت دی، اپنی پہچان دی، کتاب کی حکمت اور تعلیم اور معلم بنا کر بھیجا میں نے، اسے مصلی اور تسبیح اس لیے دی تھی، ذکر اور فکر کی توفیق اس کو عشق بخری دی، اس کو اپنا قرب اس لیے تھوڑی بخشا تھا کہ مصلی پکڑ کے اپنا الو سیدھا کرے، اس کو یہ اس لیے دیا تھا کہ باقی دائیں بائیں لوگوں کی فکر کر، یہ اپنی تسبیح پکڑی، یہ اپنی قبر سیدھا کرتا رہا، اور اس کے دائیں بائیں میرے لوگ جہنم میں گرتے گئے، وہ گناہوں کی زندگی میں پڑتے گئے، وہ بدکاریاں کرتے گئے، بدعمالیاں کرتے گئے، وہ اپنے اوپر زیادتی کرتے گئے، وہ دوسروں کا حق مارتے گئے، وہ جہنم سے قریب ہوتے گئے، یہ جنت سے قریب ہوتا گیا۔ اس کی عبادت نے اس کو فائدہ دیا، اس کے تقوی نے اس کو فائدہ دیا، اس کے مصلی اور اس کی تسبیح نے اس کو فائدہ دیا، اس کی معرفت نے اس کو فائدہ دیا، اس کے علم نے اس کو فائدہ دیا، اور جتنی چیزوں نے اس کو فائدہ دیا، دائیں بائیں میری مخلوق کو فائدہ نہیں دیا۔ یہ جنت کے راستے پہ تھا، اس کے دائیں بائیں میرے لوگ جہنم کے راستے پہ تھے، اس کی عبادت اس کے منہ پہ دے مارو، بستی کے ساتھ اس کو بھی غرق کر دو۔ سو بھائی پوری بستی گئی، پوری بستی گئی۔ سو کچھ چیزیں حکم کے درجے میں ہے، نہیں لین دین کا معاملہ ہے۔ میں اگر حافظ صاحب کے ساتھ میں وجی کے ساتھ قرض کرتا ہوں، وجی 10 روپے لے لیں، کل دے دیو، حکم پتہ کیا ہے؟ حکم تو یہ ہے کہ 10 روپے دینے کے لیے بھی 4 گواہوں کے ساتھ لکھ۔ اب اگر میں اسامہ سے 10 روپے مانگوں، اسامہ بولے بٹ صاحب اس کو لاؤ، بلال کو لاؤ، قاری صاحب کو لاؤ، وجی کو لاؤ، 4 لوگوں کی موجودگی میں لکھوں 10 روپے شفیق میں بٹ صاحب نے مجھ سے لیے، کب واپس کرو گے؟ یا 2 دن بعد کروں گا۔ شرم کر، 10 روپے کے لیے 4 گاؤں کے سامنے بےزتی کر رہا ہے، عجیب ہے نا؟ لیکن سنت رسول ہے، حکم رسول ہے، شریعت کے خلاف۔ حضور اکرم نے فرمایا جب قرضدار قرض لیتا ہے نا، جسے میں نے لیا وقت پر نہیں لوٹایا، تو جس سے لیا نا وہ اگر بد دعا بھی کرے گا تو خدا اس کی کوئی بد دعا میرے لیے قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ پہلے قدم پر اس نے اسلام کی نافرمانی کی۔ دکاندار کے پاس آپ جاتے ہیں، لین دین میں چیزیں خریدتے ہیں، حضور اکرم نے فرمایا لین دین ایسے کرو ایک دوسرے کو پسینہ آ جائے۔ جب انی وہاں پیسے آپ کے پاس ہیں، مرغی اور سبزی کے ریٹ پر کوئی آپ اس سے بیس نہیں کرتے، آپ کو 75 میں اس نے تول دی، اگلے کو اس نے 80 میں تول دی، اگلے میں 100 میں تول دی۔ حکم کیا ہے؟
لین دین ایسے کرو ایک دوسرے کو پسینہ آ جائے. پسینے کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ انہی کی گفتگو اس حد تک نیگوشیٹ کرنا پڑے گا آپ کو. کوئی بھی نہیں کرتا, مارے گا دکاندار آپ کو. لیکن جب ہم دکاندار کو ٹوکتے ہیں, ایک مرغی والے کو توبہ کرائی, ذبح کرنے کا طریقہ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کے چوری پر پھونگا, 3 مرغیاں کاٹ ڈالیں. اب جتنے آپ دور بیٹھے ہوں میں اتنا دور بیٹھا ہوں, یہ منظر میں دیکھ رہا ہوں اپنی بستی میں. میں نے زندہ بات, یہ اسٹائل پہلی بار رہے گا. ایک اچھا پڑھ بھی رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جانور کو ذبح کریں تو وہ حلال نہیں ہوگا, وہ حرام ہو جائے گا. بسم اللہ اللہ اکبر رحیم نہیں پڑھا جاتا. کدھر ہے, اس کی تو منڈی کٹ رہی ہے, رحیم پڑھ رہے ہو. تو بسم اللہ اللہ اکبر ہے. اچھا وہ بھی پڑھتے ہو پڑھنا بھائی, چھری پر پھوٹ کے کاٹ ڈالی. اٹھ کے آیا, وہ ڈرم میں ہاتھ ڈالا میں نے, محلہ ہی تھا, عام جگہ تو پھوٹ ڈالے لوگ. تینوں باہر نکالی, ایک ہی تو منڈی الگ ہو گئی, 2 کی گردن کٹی گئی. اس جانور سے, اس دکاندار سے بھی سامان خریدنا جائز نہیں ہے جس کو خرید و فروخت کا شرعی طریقہ نہیں پتا. اس کو کاروبار کرنا بھی جائز نہیں ہے. مطلب مرغی والا, یہ بکری والا, گائے والا, جو کسائی لوگ ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کتنی رکھے ہیں, کاٹنے کا طریقہ کیا ہے, کم سے کم کتنی کٹیں, زیادہ سے کتنی کٹیں, کتنی بھی حرام ہے کتنی بھی کام چل جائے گا. کاٹنے کا طریقہ, تولنے کا طریقہ, بیچنے کا طریقہ, اس طرح کپڑے والا معاملہ, مطلب جتنے خرید و فروخت کے معاملات ہیں وہ نکالا. اب جن صاحب نے مرغی لینی تھی وہ سامنے بیٹھے ہوئے, اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ کھال اتاری, تولنے کے بعد شاپر میں نے پکڑ لیا. اس کو میں نے کان میں کہا 2 دن کا جمعہ ہے بیٹا, یہ جو کچھ تو نے کیا ہے نا یہ سب حرام ہے. اور مرغی میں نے ہاتھ میں پکڑی, لے چلا. جس نے لینی تھی وہ 2-3-4 کلو مرغی, وہ گھرتا رہا, عجیب مولوی ہے, بدماش بندہ آیا, مرغی چل پڑا. بولا وہ بھی نہیں, بولا دکاندار بھی نہیں, وہ جا کے چیلوں کو پھینکی. بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے جانور کی پر چھری پھیرتے, چھری پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ذبح کرنا, کوئی ذبح کرنا. بڑی تعداد ہے, پکی پکائی کٹی اٹھا کے مرغی لے آتی ہے. ہم ایک ایگزامپل اس لیے آپ کے سامنے رکھی. پھر اس کو میں نے کہا کہ گردن کٹ کے الگ کر دینا, یہ تو جانور کیا کام سے. وہ جھٹکے والا جو حساب کتاب ہے تو کہاں ہوا, جائز ہی نہیں ہوا. پھر توبہ کرائی کہ بھائی بسم اللہ اس طرح پڑھنا. وہاں سے میرے اب بازار میں آؤں, وہاں سے بسم اللہ اللہ اکبر, وہاں سے کاٹتا, یہاں آواز آتی ہے. بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن ایک دکاندار کو بولا کوئی بھی نہیں. اچھا جب حرام کٹا ہے تو گھسا اندر کیا پھر؟ جب گھسا اندر حرام ہے تو نکلے گا کیا؟ میں کئی دفعہ تقریر کرتا ہوں, ایک دن اسی دکاندار نے مجھے کہا, امام صاحب تقریر کرتے لوگوں کو بولتے ہیں, یہ بھی بولے نا مقتدیوں کو کہ مرغی تو بسم اللہ اللہ اکبر کٹ کے حلال کرتے ہو. یا کبھی امام صاحب میں پوچھ لوں, جو یہ 1 کلو مرغی کے پیسے دے رہے ہو, تیرے پیسے حلال ہیں؟ میں نے کہا تو بول لے. اس نے کہا بولوں تو پھر کہاں جاؤں. لیکن کوئی ایسا ہے کہ لینے والا تو حلال لے رہا ہے, نوٹ جو دے رہے ہو بھی حلال ہیں, ہے نا مشکل بات. نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, یہ ہمارے فرائض منصبی بھی شامل ہے. اسی لیے یہ امت دعوت ہے, اسی لیے امت بہترین امت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے, حضور اکرم کا یہی حکم ہے. اور ایمان کا آخری درجہ کیا ہے کہ آپ اس کو دل میں برا جانے. پہلے 2 درجوں میں کیا ہے, زبان اور ہاتھ ہے, اور ہم زبان سے بولنے کی ضرورت بھی نہیں کرتے. حافظ صاحب نے محفل کا موضوع امیر المجاہدین کا ذکر بھی رکھا ہے انہوں نے. سو کیسا حق گو بندہ تھا, مولویوں کو کیسے دھوتا تھا, ان نعت خانوں کو کیسے بینڈ میں بجاتا تھا, پیروں کو کیسے بینڈ میں بجاتے تھے, کیسے عالم کفر کو اس بندے نے للکارا. ادھر ہندو ڈرتے تھے مقبوضہ کشمیر میں. اس سے شکر پڑا ہندوؤں نے جان چھوٹی. حق کی طاقت ہوتی ہے. مولا کائنات حیدر کرار نے فرمایا جو بندہ حق کے خلاف کھڑا ہوتا ہے نا, حق اس کی منڈی پر اوڑ دیتا ہے. جو حق کے سامنے آتا ہے نا, حق اس کی گردن پر اوڑ دیتا ہے. دیکھ لیں یزید کتنے تمطراق کے ساتھ ہے, کیا ہوا دیکھیں نمرود کیسے تمطراق کے ساتھ ہے. شداد دیکھیے, دور حاضر کے حکمران دیکھیں آپ. تو لہذا کچھ وہ گناہ ہیں جو رسول اللہ کی نسبت سے محروم کر دینے والے ہیں. دیکھیے حضور اگر یہ کہیں گے اس بندے کا میرے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے تو پھر کدھر جائیں گے آپ؟
بیدم شاہ وارث بہت سمجھ کے یہ بات بولے تھے کہ سب ہوں پیش خدا میں، ہاں جی ادھر کام آسان ہو جائے گا، ادھر بہت مشکل ہے، اور اگر ادھر مشکل ہوا نا ادھر سفارے سے کام چل جائے گا۔ تو اس لیے صوفیہ نے لکھا قبر میں اور حشر میں سب سے زیادہ مشکل جواب رسول اللہ کو دینا ہے، اللہ کو نہیں ہے۔ اللہ خالق مالک کا مانا اس بات، بٹ اللہ ہمارے لیے روئے نہیں، اس سے پاک ہیں۔ سجدہ لمبا نہیں ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، پاؤں سوجے نہیں، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹے کا وصال ہوتا ہے، بیٹیوں کے سرا میں وصال ہوتا ہے رسول اللہ کی۔ حضرت ابراہیم کے وصال ہوا نا، صحابی نے کہا اے رسول اللہ سے دعا مانگیں، اللہ رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، غمزدہ تھے رسول اللہ جب آپ کے بیٹے کا وصال ہوا۔ صحابی نے ہر نبی کو اللہ نے اختیار دیا دعا مانگے اللہ زندہ کر دے گا، حضور نے کہا نہیں، ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کا اس طرح اختیار دیا، آپ مانگیں زندہ ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، رسول اللہ اپنے بیٹے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن کہانی پھر وہیں آتی کر لوگوں نے نبی بنا لینا۔ تو میں نہیں، میں یہ دعا نہیں مانگوں گا۔ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ غم کا وقت کیوں دعا نہیں مانگ رہے؟ کہ یہ دعا میں نے سنبھال کے رکھی ہے۔ کہ کس لیے رکھی ہے؟ کہ حشر کے دن یہ دعا میں اپنی امت کے لیے کروں گا۔ بیٹا کیا دعا نہیں مانگی؟ اچھا جی یہ بیٹا ہے، امام حسن کون ہے؟ آزان ابن بنتی، میرے بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں، حسن بھی شہید ہوتے ہیں، حسین بھی شہید ہوتے ہیں۔ اچھا جی ان کے سلسلے کے بعد کے لوگ دیکھیے، امام موسیٰ کاظم دیکھیے کیا ہوا ان کے ساتھ، حیران ہوتا بندہ پڑھ کے خدائی کے ساتھ۔ امام باقر کو دیکھیے، امام علی رضا کو دیکھیے، امام تقی کو دیکھیے، امام نگی کو دیکھیے، یعنی کہ اس زمانے کے بادشاہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اہل بیت کے ساتھ۔ سو بھائی اتنی اذیت دے دی، سب کچھ کر لیا امت کے لیے نا، امت کے لیے تو کچھ کیا۔ اور امام عالم امام حسین کی قربانی کیا تھی؟ یہی تھی۔ غوث اعظم کی بات ہم کریں تو کیا قربانی تھی؟ یہی تھی بھائی، زندگی بھر خیر کی تھی، دعوت دی، برائی سے روکا، اچھائی کی دعوت دی۔ ہم میں سے اکثر لوگ مسجد میں نماز غلط پڑھتے ہیں، اور ہم میں سے جس بندے کو پتا ہوتا ہے کہ نماز میں یہ چیزیں درست ہیں، یہ رائٹ ہے، یہ رونگ ہے، اور کوئی بندہ غلطی کرتا، ہم میں سے اکثر لوگ اس کو ٹوکتے بھی نہیں ہیں۔ ہم دودھ میں پانی ملانے والے کو ٹوکتے نہیں ہیں، ہم بازار میں دو نمبری کرنے والے کو ٹوکتے نہیں ہیں۔ بخدا ٹوکنے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ ایک بندہ کبھی نماز نہیں پڑھتا نا، جب آپ بولیں نماز کے لیے آؤ، چل بھائی جا میری بھی حاضری لگا لے، اس کو 100 دفعہ بولیں، ایک دن خدا کی قسم آپ کے ساتھ چل کے کھڑا ہوگا، اور جس دن آ گیا نا آپ کے بیڑا پار ہو گیا۔ تو بولتے ہی نہیں لوگ، گالی دینے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، بٹ پر ماں باپ کا نافرمانا جتنی برائی عام ہے، لہذا وہ گناہ جن کے لیے رسول اکرم نے فرمایا جس نے یہ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کتنی مشکل بات ہے کہ انسان کے بعد رسول اللہ کی نسبت ہی تو ہے، رسول اللہ کی محبت دعا، آپ کے بعد حضور کی اطاعت ہی تو ہے، اور ہے کیا؟ حدیث میں حشر کے میدان میں 2 کرسیاں ہوں گی، ایک کرسی خدا ہوگی، ایک کرسی مصطفیٰ ہوگی، اور رسول اللہ جس کو گزاریں گے پروردگار کہے گا جس کو تو جانے دے گا وہ جائے گا، جس کو تو روکے گا وہ رک جائے گا۔ یہ پروٹوکول ہے رسول اللہ کا۔ لیکن اگر اس کے باوجود رسول اللہ کہیں کہ جس نے یہ کام کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، تو کتنی مشکل بات ہے۔ لہذا وہ کچھ 12-13 گناہ میں نے کوئی ڈھونڈے میں آپ کے سامنے ورکھتا ہوں، اس لیے ہم امت دعوت ہیں۔ غوث اعظم کوئی پیغام ہی ہے۔ غوث اعظم فرمایا کرتے تھے کتنے کفن ایسے ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں، اور جس بندے نے وہ کفن پہننا ہے وہ صاحبو فی السوق مسرور، وہ بازار میں کھیل رہا ہے۔ کم من کفن مقصول وہ صاحبو فی السریر مسرور، کتنے کفن ہیں وہ دھل چکے ہیں۔ عمرے سے آیا بھائی مدینے سے کفن لائی ہو، زمزم سے دھوئی ہو۔ او بھائی وہ کفن کیا فائدہ دے گا تم کو؟ بیٹی کا حق تم دباؤ، بیٹے کا حق تم دباؤ، پڑوسی کا حق تم دباؤ، حرام تم کھاؤ، رشوت تم لو، جھوٹ تم بولو، غیبت تم کرو، داماد کا حق تم مارو، زمین تم قبضہ کرو، مکان تم قبضہ کرو، حرام کمائی سے بلڈنگ کھڑی کر دو، ھذا من فضل ربی لکھ لو، مرنے کا وقت آ جائے کفن کو زمزم میں دھو کر پہن لو، 50 دیگیں بانٹ لو مدرسے کے بچوں سے، 5000 قرآن پڑھا لو۔ یہ قرآن کتنا فائدہ دیں گے جب حقوق العباد کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، تو یہ کفن زمزم کیا فائدہ دے گا؟ یہ تو چکر ہیں، یہ تو دھوکے ہیں۔ ہم یہ برادری کی 4 لوگوں نے اتنی دھمکی دی، مجھے دوسری بار عمرے پہ گیا، اگر تو مدینے کا کفن نہیں لایا نا
कराची में आई हूं, वो जमजम से धोना मैंने को सुखाऊंगा इतने बड़े कफन को, ये तेरा मसला मेरा नहीं है। लाना पड़ा, क्या करता, लाया, दे दे बगल इतनी हरस की। मैंने कहा वो पहली बहू तलाक हो गई, बड़े बेटे को अपने हक कम दिए। मेरे बुजुर्ग, कल मैं मोहम्मद की कसम जमजम से धोया है, 2 बार धोया है, तेरा हुक्म पूरा किया है, लेकिन हम खुदा का भी हुक्म सुन। जिस बहू के साथ जुल्म किया है और जिस बड़े बेटे की विरासत की डंडी मारी हुई उन्हें ना, ऐसे 6 दफा मैं तेरी कब्र के ऊपर जमजम के ड्रम डाल दूंगा, लेकिन तेरी खैर फिर भी नहीं है। ये बेटर बहू से जन्नत में लेके जाएंगे, इनका मामला सीधा कर ले, फिर जमजम काम आएगा। जमजम क्या है भाई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एरिया ही तो है। जिस परवरदिगार का वो नबी है, उसकी तालीमात के खिलाफ जिंदगी गुजारी है, तो जमजम क्या फायदा देगा? आप पढ़ाइए मदरसे के बच्चों से, कुरानी हो जाते हैं, आप भी जाते हैं। कितने कुरान हुए? 400 कुरान और हमको पढ़े। अल्लाह, मैं भी दुआ के लिए हाथ रहता हूं। अब पूछे उस बंदे से, तेरे अपने बच्चों ने कितने पढ़े? जिंदगी में नहीं पढ़े कुरान। मैं इमाम हूं, मेरा बड़ा तजर्बा है। जो लोगों ने किसी के जनाजे में नहीं गए, किसी के स्वयं कुरान खानी में नहीं गए, मस्जिद में मरने के बाद उनके स्वयं पे कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। कर भला वो भला। सो ये हमारी जिंदगी के मामला है। वो कारा रवाजों के किस्से, उसूलों की बातें, खजाओं के मौसम में फूलों की बातें, यहाँ कौन सुनता है? अब तुम्हारी जहां भूले हैं लोग रसूलों की बातें। हाँ जी, तो आइए मेरे दोस्तों, मैं वो गुनाह ही आपके सामने जिक्र करता हूँ और फिर हाफिज साहब कहानी खत्म करते हैं। हुजूर अकरम ने फरमाया फलई समझना, टॉपिक यह फलई समझना। जैसे जिस गुनाह के बारे में हुजूर ने कहा फलई समझना, ये हम में से नहीं है। जिसने ये करतूत की है वो हम में से नहीं है। मैं वो गुनाह गिनने लगूं। पहले मैं में से चंद के नाम ले लेता हूं, मैं भूल न जाऊं, फिर बात 2-3 पर बात करके बात को खत्म करता हूं। एक है मुसलमानों पर हथियार उठाना, हथियार उठाना मुसलमान पर बड़ी भारी बात है, बड़ी मुश्किल बात है। इसकी गहराई में जाने का वक्त इतना नहीं है, मैं चंद एक करके चलता हूं। दूसरा, कुरान मजीद को अच्छे तरीके से खूबसूरत आवाज के साथ न पढ़ना। तीसरा गुनाह है, इन दोनों के लिए हुक्म है, जिसने ये ना किया वो उसका मेरी उम्मत से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ जी। तीसरा रद्द करता हूं, मिलावट करना। चौथा गुनाह है हिफ्ज़ मरातिब के उसूलों को पामाल करना। मतलब कैसे आसान करूं कि किसी बंदे को अल्लाह ने इज्जत दे रखी है, आप जलील करने में लगे बड़े, आप उसकी पगड़ी उछालते हैं। इज्जत अल्लाह ने दी है, बरादरी मौत अल्लाह ने दी है, मकाम मर्तबा अल्लाह ने दी है, आप जलील करने में लगे, आप पगड़ी उतारने में लगे हुए हैं। ये कबीरा गुनाहों में से एक है और निस्बत रसूल से महरूम कर देने वाला गुनाह। आगे चलें। अपना बाप बदलना, अपना कबीला बदलना और अपनी निस्बत को बदल देना, हसब नसब को बदलना, ये भी उन गुनाहों में से एक है। आपने देखे होंगे लोग कि जिन्होंने चेंज किया, ठीक है, वालिद को चेंज किया, इनको तो मैं भी जानता हूं। और दूसरी बात, उसामा हेड पे छेड़ लिया मुझे, जो सैयद थानी बन गया, पीछे गांव में कुछ थे, कराची में आगे कुछ हो गया। अपने वालिद का नाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ये काम किया हम में से नहीं है। मैं पहले सिर्फ नाम लेता जा रहा हूं, कोई गुनाह लेना जाए। या तो अपना बाप बदलना, कबीला बदलना, गुर्बत के खौफ से निकाह न करना, गुर्बत के खौफ से निकाह न करना। पैसे होंगे फिर निकाह करेंगे। लड़का कमाएगा तो बेटी देंगे, कमाते कमाते कमर टूट गई। जबकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। एक सहाबी आए, तो जो रखे, एक सहाबी आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरी माली पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, अगर आप निकाह की हकीकत को पढ़े ना, तो कुरान ने कहानी एक से शुरू नहीं की। कुरान की जिस आयत से निकाह फर्ज है ना, कुरान कहता फन के हूं माताबलकुम मिनन निसा, हुफाज बैठे हुए हैं, मसना व सुलास व रुबा, निकाह करो जो खातून तुम्हें पसंद हो, मसना दो, वाहिद ना, मसना व सुलास व रुबा, ये दाएं सारे हुफाज बैठे हुए हैं। फर्ज इस कुरान की आयत से। इधर एक नहीं, एक की कहानी नहीं पढ़नी है, 2-3 छोड़ो। सहाबी आए,
انہوں نے کہا یا رسول اللہ مالی پوزیشن اچھی نہیں ہے، کبھی صبح کا ملتا ہے، ایک ٹائم کا تو کنفرم ملتا ہے، دوسرے ٹائم کا کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، اور شادی شدہ ہو، ایک دو بچے ہیں، رحمت کریم آقا نے فرمایا جاؤ دوسری شادی کرو. وہ گئے، کچھ دن میں پلٹ گئے، یا رسول اللہ وہ جو ایک ٹائم کا تو پورا ملتا تھا، دوسرے ٹائم کا کبھی ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا، وہ دوسرے ٹائم کی تو کہانی خلاص ہو گئی، دوسرے ٹائم کی کہانی خلاص ہو گئی ہے. پہلے ایک بیوی تھی، اس کے بچے تھے، آپ کے حکم کے مطابق دوسری شادی کر چکا ہوں. کریم نبی نے کہا جاؤ تیسری کرو. جن کے سننے کی باتیں ان کو سنا رہا ہوں، بچے میرے مقصود نہیں ہیں. جاؤ تیسری کرو. گئے، کچھ دنوں بعد آئے، ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو، جو ایک ٹائم کا ملتا تھا نا وہ بھی کبھی چل رہا ہے تو کبھی نہیں چل رہا، کہانی ادھر سے بھی جا رہی ہے. ایک بیوی چلانا مشکل ہے، دوسری کا حکم دے دیا آپ نے، دوسری کے ساتھ معاملہ ڈسٹرب ہوا تو آپ نے تیسری کا حکم دے دیا. تو رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے اس کو بولتے ہیں اطاعت. دوسری بات نہیں کہ صحابہ نے، صحابی تھے نا، رسول نے کہا جاؤ چوتھی کر لو. انہوں نے بخدا کچھ بھی نہیں بولا، ہوتا نا فیز ایکسپریشن منفی ہوں، بالکل بھی نہیں. وہ اٹھے، مجمع سے رخصت ہو گئے. کافی دن نہیں آئے، کافی وقت کے بعد تشریف لائے. یا رسول اللہ السلام علیکم. حضور نے آتے حضور نے دیکھا نا، مجھے کیوں آیا؟ اے رسول اللہ ایک مسئلہ ہے. اگر کریم نے کہا بھائی تیرا مسئلہ ہے کیا؟ اتنے مسئلے ہیں. اے رسول اللہ مسئلہ ہی ہے، مسئلہ وہ نہیں ہے جو پہلے والا، مسئلہ دوسرا ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ کہ اے رسول اللہ میرے گھر میں جگہ نہیں ہے، رب کریم نے آپ کی دعا سے مال و دولت اتنا عطا کی ہے کہ رکھنے کو جگہ. اب ذرا سنیں، حضور نے کہا تم نے پہلی بیوی کے ساتھ شادی کی، تمہارے حالات مشکل تھے، سو میں نے کہا دوسری کر، چونکہ ہر آنے والا اپنا رزق لے کے آتا ہے. اولاد کو بھی اس خوف سے مت مارو، نحن نرزقکم وایاکم، ہم روزی دیتے تم دیتے ہو. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، رزق کے خوف سے مت مارو بچوں کو، تم روزی دیتے ہو. نحن نرزقکم وایاکم، میں ہوں یہ تم دیتے ہو. تو میں ہر آنے والا رزق لے کے آتا ہے. یہ دوسری تیری بیوی آئی، معاملہ نہیں بنا، اور جب تیری حالات میں نے دیکھے تو میں نے کہا جا تیسری کر. جب تیسری بیوی آئی سو معلوم ہوا کہ تب بھی رزق کی فراوانی اتنی نہیں ہے. میں نے تم کو کہا چوتھی کر. اس وقت کہانی کیا تھی؟ اس وقت 4 کا حکم آ گیا تھا، کہانی 4 تک آ گئی تھی نا. تو تم رخصت ہوئے اور تم یہاں سے گئے تو میں نے کہا میرے مالک اس چوتھی میں اتنی برکت دے دے، باقی تینوں کو مالا مال کر دے. میرے کریم نبی نے فرمایا غربت کے خوف سے نکاح نہ کرنا، جس نے یہ کام کیا فلیس منا، اس کے میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو چھٹا پڑھتا ہوں. فرمایا ملت میں تفریق ڈالنا. 4 لوگ جڑ رہے نا محبت کی وجہ سے، ایک بیچ میں سانپ بن کے اس کو توڑ ڈالے. تعلقات کو خراب کرنا، مرد ہوئی عورت ہو. اور یہ تو اتنا ہے کہ مت پوچھیں کیا مذہبی بت سنبھل کر، کیا غیر مذہبی، کیا سیاسی، کیا سماجی، کیا طریقت والے، کیا شریعت والے، کیا تقریر والے، کیا نعت والے، کیا برادری والے، سبھی لوگ امت میں اتفاق پیدا کرنا. آپ دیکھیے حضور اکرم نے ایک اور فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. ہمیں رشتہ نہیں دیا تو اس کے گھر حکا پانی بند ہے. اب تو جنازے پر بھی کوئی نہیں آئے گا. پتہ لگے تم کو خود جنازہ ایسے وقت میں ہوگا دفنانے والا ہی نہ ملے، دوسروں کو بائی کاٹ کرتے پھر رہے ہو. نمبر 8 پر ہے، میں نے صرف نام پڑھے، تفصیل میں نہیں گیا. نمبر 8 پر ہے کوئی بندہ آپ کو سلام کرتا ہے اور آپ اس کا جواب نہیں دیتے، اس کے لیے بھی حضور اکرم نے کہا جس نے سلام کو جواب نہیں دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. بھائی حضور کے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو میرے بھائی باغی بچا گیا. میں نے کہا کچھ گناہ مرتد بنا دیتے ہیں، اسلام سے باہر کر دیتے ہیں. قادیانیوں کی بات نہیں کر رہا، مذہب تبدیل کرنے کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بالکل کہانی خراب ہو گئی. دیکھیے بدقسمتی آ جائے جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہوا. اب دیکھیں نا کیا اس وسیم رضوی کو کہاں جا پہنچائی اس کی بدبختی ہے. اس کو پورا ہندو میڈیا لائیو دکھا رہا ہے پورا.
جو قرآن کی 10 آیتیں نکالنے کے چکر میں تھا، خدا برتر نے اسلام سے نکال دیا. وہ قرآن کو تبدیل کر رہا تھا، پروردگار نے اس کو ہی تبدیل کر دیا. وہی بات ہے میں نے شروع میں کی امام حسین والی، اللہ سے محرومی سب سے بڑی محرومی. فرمایا سلام کا جواب نہ دینا. نمبر 9 عشاء کی نماز کے بعد جو وتر ہے نا ان کو ترک کر دینا. فرمایا جس نے وتر نہ پڑھے اس کو ہم سے کوئی تعلق نہیں. واجب کی بات کر رہا ہوں، فرض پہ نہیں آیا. 10 پر عورتیں بھی بیٹھی ہیں، اب مرد بھی بیٹھے ہیں. نمبر 10 پر ہے میرے قریب نبی نے فرمایا میاں بیوی میں تفریق ڈال دینا. میاں بیوی میں تفریق ڈال دینا، نفرت پیدا کر دینا. حضور اکرم فرمایا جس نے میاں بیوی میں تفریق، ہنستے بھنستے گھر کو اجاڑا. دو میاں بیوی محبت کی نفرت ڈال دی، رحمت دو عالم نے فرمایا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کان کے پردے کھولنے والی بات ادھر سے نکال نہیں لینا. گھر جا کے سوچئے کہ میں نے کہا کہ آپ کو. اور نمبر 11 پر ہے، 2-4 ایک اور ہیں، بس میں 11 پر بریک کرتا ہوں. 11ویں کی نسبت سے 11 پر بریک کرتا ہوں. سبحان اللہ بولو. لسانیت. لسانیت حضور نے فرمایا جس نے لسانیت کی بات کی، اپنی ذات برادری پر فخر کیا، دوسرے کو نیچا کیا، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پنجابیوں کو دیکھیں، مہاجروں کو دیکھیں، سندھیوں کو دیکھیں، عربیوں کو دیکھیں، اجمیوں کو دیکھیں، بلوچوں کو دیکھیں، کشمیریوں کو دیکھیں، پٹھانوں کو دیکھیں. کہانی ادھر سے شروع کریں. کالے کو گورے کو اللہ کی سب میں سب برابر ہیں. عربی کو بولیے نا، بھولا وہ سبق پڑھا رہا ہوں. عربی کو، اجمی کو. حضرت بلال حبشی کو، میں ایک صحابی کا نام لیتا ہوں باقی نہیں، اتنا ایک صحابی نے کہا تھا او کالی کے بچے. ڈونلڈ ٹرمپ گورا تھا نا، اس نے کالوں کا کتنا بینڈ بجایا آپ دیکھیں کیا حال ہوا. اور پھر کالوں نے ان کا بینڈ گوروں کا کتنا بجایا. اوباما کی درگت بنائی امریکہ کے سفید خاموں نے. منڈیلا کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ جو باکسر تھا اسامہ، کیا نام تھا؟ مسلمان تھا، امریکہ. محمد علی. شکریہ بلال. اس کی داستان غم آپ پڑھیں. کالوں کا چرچ اور ہے، گوروں کا چرچ اور ہے. گوروں کے چرچ میں کالے گھس نہیں سکتے، کالوں کے چرچ میں گورے نہیں گھس سکتے. یہ ہم کو انسانیت کی درس کی بات کرتے ہیں. آسٹریلین ٹیم پاکستان سے جیتی، جوتوں میں شراب پی. مہذب دنیا. وہ فٹ بال جیتا تھا پچھلے سے پچھلا کوئی کنٹری، پتہ نہیں کوئی فرانس کو جیتا تھا. دکانوں کی توڑ پھوڑ، آگ جلا دی. نکلے فٹ بال کا جشن منانے کے لیے، توڑ پھوڑ مچا کے رکھی. چوریے کی جملہ سنے. ایک صحابی نے دوسرے کو کہا او کالی کے بیٹے. تو نبی رحمت نے یہ منظر سن لیا. قریب تھے، جب آواز کان مبارک میں آئی تو چہرہ مبارک متغیر ہوا. رحمت کے عالم نے بلایا. بلانے کے بعد کیا کہا ذرا سنیں. حضور نے فرمایا کیا کہا تم نے اس کو اس کی ماں کی نسبت سے آر دلائی. تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہ جاہلیت کی بات نہیں چھوڑی. مجھ پر ایمان لانے کے بعد بھی رنگ و نسل تیرے اندر گھسا ہوا ہے. سنو، جس خاتون نے تمہارے نبی کو پیدا کیا، توجہ، جس خاتون نے جس کو تم نے کلمہ پڑھا ہے، جس نے تمہارے نبی کو پیدا کیا، وہ ایک سفید چہرے والی خاتون ہے. اور جس نے تمہارے نبی کو دودھ پلایا وہ ایک سیاہ چہرے والی خاتون ہے. اللہ کی اس کائنات میں ایک سفید چہرے والی، ایک سیاہ چہرے والی، دو ماؤں کا ایک بیٹا، اس کا نام ہے محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جس نے دودھ پلایا وہ سیاہ چہرے والی، جس نے پیدا کیے وہ سفید چہرے والی ہے. ایک سفید چہرے والی اور ایک سیاہ چہرے والی. کائنات میں، اللہ کی کائنات میں دو ماؤں کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام محمد ہے. ہائے ہائے، جو ہی ان صحابی کے کان میں رسول اللہ کے جملے پڑے، اٹھے ہزاروں کے تار سیدنا بلال حبشی کے قدموں میں گرے.
رو کے ان سے معافی مانگی، غلطی ہوگی بلال معاف کر دے، بلال غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ بلال بھی تو پھر بلال تھا نا یار، جو خدا کو بھی محبوب تھا، مصطفیٰ کو بھی محبوب تھا، مصطفیٰ کی آل کو بھی بلال محبوب تھا بھائی، اور بلال کا بھی مصطفیٰ کی آل محبوب تھی۔ نہیں دی اذان جب تک حسن و حسین سامنے نہیں آئے۔ فرمایا جس نے لسانیت کی بات کی اس کے میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آئیے میں دو گھروں، پہلے حدیث پڑھ لوں۔ فرمایا من حمل علیہ الصلاۃ فلیس منا، جس نے ڈرانے کے لیے اسلحہ اٹھایا، ڈرانے کے لیے، مارنے کے لیے نہیں۔ اللہ اسلحے میں تلوار بھی ہے، تیر بھی ہے، اب تو ٹی ٹی بھی ہے۔ سو یہ جو موبائل چھیننے والے لوگ ہیں، جو زمین چھیننے والے لوگ ہیں، ڈرانے کے لیے آپ ڈنڈا ہی اٹھانا ہے، مسلح اسلحے سے قرآن مسلح ہونا ہے نا یار، بس جس چیز سے آپ ڈرا لیں۔ فرمان حمل علیہ السلام فلیس منا، جس نے ڈرانے کے لیے اسلحہ اٹھایا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ بات گھس رہی ہے، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، ڈرانے کے لیے مسلمان پر ہتھیار اٹھانے والا نبی رحمت کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر فرمایا دوسرا میں نے کیا پڑھا، قرآن مجید کو اچھی آواز سے، حسن صوت کے ساتھ، عربی لہجے کے ساتھ، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ قرآن نہ پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، نبی رحمت نے فرمایا جس نے قرآن کو نغمگی کے ساتھ نہ پڑھا، عربی صوت کے ساتھ نہ پڑھا، حسن کی ادائیگی کے ساتھ نہ پڑھا، اس کی میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان حاضر قرآن معدوبہ، یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، جس پر بیٹھ جائے گا وہ امن میں آ جائے گا۔ فرمایا ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب، حضور نے کہا جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ دل ویران گھر کی طرح ہے۔ دیکھیں غوث اعظم مولا علی کی اولاد ہے نا، تو مولا علی کی اولاد ہے نا، علی نے فرمایا رب قاری للقرآن والقرآن یلعنا، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے قرآنوں پر لعنت کرتا ہے۔ یہ جو قرآن خوانیوں میں پڑھتے ہیں، ابے اسامہ ادھر تو پڑھ لیو، یہ صفحہ تو پڑھ لینا، یہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ چیئے پڑھنے کو زیادہ دوڑیں گے، پارے کی طرف کم دوڑیں گے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، میرے دوست ہنستے ہوتے ہیں، ایک دیگ رکھ لیں ہم 25 منٹ میں ہم دیگ کو فنا کر لیں گے، اس سے پارا 40 منٹ میں لوگ نہیں پڑھ پاتے، خدا کی قسم۔ جب بھی قرآن خوانی ہوتی ہے، سوئم ہوتا 40واں، مسجد میں ہوتا، مجاڈی لوگ چیئے پڑھنے کو بھاگتے ہیں، قرآن کی طرف کوئی نہیں آتا۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ ہم علی کی محبت کا نعرہ مارتے ہیں، جس کے لیے محبوب خدا نے فرمایا القرآن مع علی والعلی مع القرآن۔ ہاں جی، جس حسین کی ہم بات کرتے ہیں، قاتل ہی قرآن پڑھا، نیزے پر سر، سورہ کف کی آیت ہوئی تو چلا اٹھا، دشمن بھی پڑھے تو سر کٹا ہوئی تو قرآن سنتا ہے۔ اور ہم کس تاریخ میں تراویح پڑھتے ہیں؟ ہاں جی، جو چوتھے گیئر میں ہو یا اس سے بھی اگلے گیئر میں ہو، جو جتنا شارٹ ٹائم میں قرآن تراویح ختم کرے، ہم اس کی وجہ سے کیوں وقت بچتا ہے۔ میں کشمیر کا ہوں، ہمارے یہاں لوگ ریڈیو بہت ذوق سے سنتے، کم وقت بی بی سی آتی ہے 8 بجے بی بی سی کا ٹائم ہو جاتا ہے، اب تو کافی ٹائم سنی نہیں۔ سو پہلے مسلح سنانا پڑا برادری والوں کا۔ ہمارے یہاں کوئی مغرب کی تھوڑی بات اندھیرا ہو جاتا ہے، عشاء کا ٹائم قریب ہو جاتا ہے، تراویح شروع ہو، ایک 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ 8:10 ہو گئے اور وطر پڑھاتے ہمارے ایک بزرگ تھے پیچھے، ابو کے چچا، تراویح شروع کر دیتا ہے، جلدی پڑھنا۔ میں نے دادا جی ہوں، ایک سوا پارہ پڑھتے ہو، ماں یاد آتی ہے، مذاق تھوڑی ہے، اور تیرے سوا پارے کے چکر میں رہو تو بی بی سی کا ٹائم ہونے والا۔ میں نے کہا جی تسی پھر مسجد پھٹ بعد میں کر لیں، آپ گھر میں جا کے بی بی سی سن لیں۔ اس قاری کی پیچھے لوگ تراویح پڑھتے ہیں جو جتنا تیز قرآن پڑھتا ہے، جو کم وقت میں یعنی کہ 30-35 منٹ میں تراویح۔ میں حیران تو لوگ کیسے پڑھتے ہیں۔ میں کل بھی پرسوں اپنی مسجد میں نمازیوں کو کہہ رہا تھا، قاری صاحب آتے ہیں اللہ کو سلامت رکھے، کہ کوئی اچھا بھلا بندہ نماز پڑھنے والا، آپ جتنے ہیں اچھا بھلا قرآن پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، 4 منٹ میں 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، گارنٹی ہے نہیں پڑھ سکتا، خدا کی قسم نہیں پڑھ سکتا۔ موضوع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ورنہ 1-1.5 منٹ لگے میں 1 رکعت پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ آپ کوئی پڑھ کے دکھا دے مجھے، 1 منٹ میں 1 رکعت نہیں پڑھ سکتے آپ۔ 1 رکعت کے لیے کھینچ کے بھی آپ چوتھے گیئر پر بھی رکھیں نا، تب بھی 1 منٹ 10 سیکنڈ چاہیے۔
15 سیکنڈ ایک رکعت کے لیے. لہذا 2 منٹ میں 3 منٹ میں جو لوگ 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ بس وہ اپنے اوپر فاتحہ ہی پڑھتے ہیں. فرمایا حضور نے کہ جس نے قرآن کو اس طریقے سے نہ پڑھا اس کو میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرمایا آخری بات فمن غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی اس کو میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس نے دھوکہ دہی کی اس کو میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ملاوٹ کیا؟ فرمایا قیامت کے دن اچھا تاجر نبیوں صدیقوں شہیدوں کے ساتھ ہوگا. ادھر قرآن کہتا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جس نے خدا کی مصطفیٰ کی اطاعت کی اللہ اسے نبیوں کے ساتھ رکھے گا، صدیقوں کے ساتھ رکھے گا، شہیدوں کے ساتھ رکھے گا جنت میں اور قبر میں. وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے دوست ہیں قبر میں یا حشر میں. جس کا دوست نبی ہو، صدیق ہو، شہید ہو، صالحین ہو، اس کو کیا چاہیے؟ لیکن ادھر حضور نے کہا وہ بزنس مین جو ایمانداری کے مطابق سامان بیچتا ہے اللہ قیامت کے دن نبیوں صدیقوں شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. اور بدکاروں کے ساتھ کون کو رکھے گا؟ جو جنس کا ڈھیر لگاتے ہیں، اوپر اعلیٰ مال نیچے کچرا. سو ملاوٹ کرنے والا بھی فرمایا جس نے ملاوٹ کی اس کے میری امت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. یہ وہ گناہ ہیں جو بالکل اسلام سے دور کر دینے والے ہیں. رمضان آتا ہے چینی والے چینی چھپاتے ہیں، چاول والے چاول چھپاتے ہیں، دودھ والے دودھ مہنگا کرتے ہیں. اچھا جی جو ضرورت کی چیزیں گھی چھپ جاتا ہے، آئل چھپ جاتا ہے، جن کو گالیاں دیتے ہو پیپسی سستی کر دیتے ہیں. وہ بلیک فرائیڈے مناتے ہیں کرسمس میں. سارے عیسائی آؤ کرسمس کا دن میں بھائی سستا مال بیچو. کوئی مسلمانوں کے بھی تہوار میں کبھی ربیع الاول آئے دکاندار بولے مجاٹی یہ تو لوگ ماحول بنا لیتے ہیں، بعض لوگ چند سالوں میں چلا تو وہ ورنہ ربیع الاول دکاندار لکھ کے لگا دے دودھ 120 روپے، حضور کی ولادت ہے 117 روپے. برکت ہوگی؟ بالکل ہوگی. نہیں کرتا. رمضان کھجور 5 روپے سستی. اور نہیں بھائی رمضان میں لوٹو، اتنا خون نچوڑو ان کا کہ وہ ہائے ہائے کریں گے. اور پھر روزہ بھی رکھا ہوا، پھر آپ کو رسول اللہ سے بھی پیار ہے. غوث اعظم کی ولادت کا مہینہ آنے والا ہے، 11ویں شریف ہوگی. یار جو لوگ میرے پاس آئے میں اتنا ان کو ڈسکاؤنٹ دوں گا. کہیں ہے 2 نمبری زیادہ ہے. مسجد کے باہر ایک ریڑی والا ہے، وہ کبھی کیلے بیچتا تو کبھی ٹانگ سے معذور ہے، ٹانگ سے معذور ہے. تو ریڑی کسی کی ہے، 300 روپے ڈیلی اس کو مل جاتا ہے. اکثر اس سے ہم لے رہے ہوتے ہیں، دوستوں کو بولا تم لے لو. کبھی کبھی اس طرح کے بیچنے والوں سے نا آپ کو چیز ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی لے لیا کریں. اس کی خودداری قائم رہتی ہے. ضروری تھوڑی ہے کہ ہر دکان سے آپ صرف اپنی ضرورت کے لئے مطابق لیں. کچھ ضرورت مند ہیں تو آپ ان سے بغیر ضرورت کی بھی چیز لیں. میں ایک دن باہر نکلا، میں اکثر لیتے رہتا ہوں، وہ کیلے بیچ رہا تھا. میں نے کہا یار آج فری دے دے 2-4 ایک. وہ پہلے تپا ہوتا، اس نے کہا لے جائیں 6-7 ایک آپ کی، یہ چند دن میں لگی بات. میں نے اتنا تپا ہو گیا. اس نے کیا اندر تیرے جتنے مقتدی نکلے اب تک 10-12 لوگ نا 2-2 کیلے فری کھا چکے ہیں. اب اندر سے تم نکلے ہو. ویسے میں بہت خیال اسے کرتا لیکن اس نے تپا ہوا تھا. پھر میں نے کہا کتنے گئے؟ اس نے کہا اب تک جو ہے نا 12-13 لوگ اندر سے نکلے. کیلے درجن کتنے؟ کسی نے 2 کھائے، کسی نے 1 کھایا. پیسے نہیں لیے بھی نہیں. میں نے کہا کم بخت کسی ایک نے لیے بھی. اس نے کہا صرف ایک بندے نے 1 درجن لیے. یہ 2-3 دفعہ ہوا. اور ابھی تم نکلے امام صاحب آپ کہہ رہے ہو 3 کیلے فری دے دے. تم بھی کھا لو، تمہارے مقتدی بھی فری کھا رہے، تم بھی کھا لو. ایک حلال کھانا، حرام کھانا. ایک حلال کو حرام کر کے کھانا. غزالی نے لکھا ایک بزرگ کے بارے میں، مصر کے بزرگ کے بارے میں. ریڑی پر وہ کھجور لے رہا تھا. جب کھجور اس نے لی نا، جب سامان تولا تو ایک کھجور نیچے گر گئی. ایک کھجور نیچے گر گئی تو اس نے جو نیچے والی کھجور اس نے اٹھائی. اس کے ذہن میں آیا پتہ نہیں میرے وزن میں ہے یا نہیں ہے، کھاؤں نہیں کھاؤں، کھاؤں نہیں کھاؤں. اسی کشمکش میں کھا گیا. جب کھجور کھا گیا، کھجور کھانے کا نقصان یہ ہوا کہ جو نماز میں وہ سر تھی نا، سر کو کیا بولیں گے، مطلب جو کیفیت اس کی تھی نا، حلاوت جو نماز کی مٹھاس تھی وہ گئی. انہوں نے لکھا کہ 20 سال روتا رہا، اے اللہ میری نماز موڑ کے دے دے. وہ ذائقہ ہی نہیں آیا. اور گناہوں کی معافی مانگتا رہے، اللہ وہ گناہ کون جس نے میری نماز خراب کی. ہم تو چنے والے سے ابھی تو ٹھنڈ ہے، باہر نکلو مونگ پھلی خریدنی نے ڈال لی انہوں نے، یا وہ لے لیا آپ نے، مٹر لے لیا کھٹے میٹھے 2-3 دانے منہ میں ڈال لیے. یہ خنزیر منہ میں ڈال دیتا ہے.
آپ دکاندار ہوں آپ کو پتہ لگ جائے. حضور امام حسین کے منہ میں صدقے کی کھجور نہیں جانے دیے تھے. تو پھر جب اندر اتنا کچھ الٹا سیدھا غصے کا آئے گا باہر کیا. حضور نے فرمایا میزان عمل میں سب سے بھاری نیکی یہ ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائے. لو جی 20 سال روتا رہا, جب نماز کا ذائقہ واپس نہیں آیا نا, نماز کی فکر تھی اس کو نا, تو پھر وہ عمرے کے لیے آئے. وہ بزرگ تھے, وہ جب عمرے کے لیے آئے کعبۃ اللہ سے مدینہ مڑے, مسجد نبی میں آئے, ریاض الجنہ کے بعد حضور کے مواجہ کے سامنے آ کر بیٹھے. پرانی بات, بہت پرانی بات, کئی 100 سال پرانی بات. وہاں کی روئے بہت زیادہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ 20 سال ہو گئے, میری نماز کا وہ جو حلاوت تھی, وہ جو کنسنٹریشن تھی, وہ سب گئی, وہ مڑ نہیں رہی. میں گناہوں سے توفہ کر چکا ہوں. کون سا گناہ ہے جس کی میں نے اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں مانگی, بٹ مجھے نہیں پتا میرا یہ گناہ کون تھا جس نے میری نماز کا سر ختم کر دیا. آپ کریم ہیں, اور کوئی در نہیں ہے, کدھر جاؤں. کعبہ بھی گیا ہوں, بات وہاں بھی کی ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ دیکھ چکے, ادھر بھی گیا ہوں کعبے کا. ہاں جی, ابھی کدھر جاؤں. لو انہم ظلموا انفسہم, ظلم کرو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ. یہ قرآن کہتا ہے. میں آگے میرا مسئلہ حل کریں. رات کا وقت تھا نا, تو یہ رونا شروع ہوا. اب کتاب میں لکھا ہے جب یہ رویا بہت نا, تو چند قدموں کے فاصلے پر کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, مراقبہ کر رہے تھے. فاصلے پر چند بزرگ مراقبہ کر رہے تھے. مراقبے کا طریقہ کیا ہوتا ہے, ہمارے مرشد سکھاتے ہیں نقشبندی کے سلسلے میں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ یوں اس طرح منہ کے اوپر چادر ڈالتے ہیں, ہاتھ باندھ کے سر نیچے کرتے ہیں, تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ بعض لوگ چادر نہیں ڈالتے تو صرف اور صرف کیا کرتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اب بات کا مزہ لیں. اب وہ چادر ڈالے ہوئے چاروں لوگ مراقبہ کر رہے, ریاض الجنہ کے قریب. یہ مستقل رو رہا ہے, یا رسول اللہ میرے گناہ کا نہیں پتہ لگا, میری نماز کا ذائقہ نہیں آ رہا, میری نماز کی حلاوت نہیں آ رہی, میں گناہوں سے معافی مانگتا گیا ہوں, مجھے نہیں پتا میرا کون سا گناہ ہے. اس کا رونا بڑا, اور وہ چاروں لوگ سر نیچے جھکائے ہوئے, چادر ڈالے ہوئے ذکر کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں, وہ ذکر بہت کر رہے ہیں, یہ بندہ رو رہا ہے. اب جب یہ رو رہے ہیں تو وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, آواز اس کو ان کے کانوں میں اس کے رونے کی جا رہی ہے. جب بہت زیادہ آؤ فغاں اس بندے کی ہوئی نا, تو کتابوں میں لکھا ان میں سے ایک نے پتا کیا کیا. ظاہر ہے وہ بھی حضور کا غلام تھا, یہ بھی تو حضور کا غلام تھا نا. اس کی بھی طلب سچی تھی, طلب اس کی بھی سچی تھی. اس کا بھی کام چل رہا تھا, اس کا بھی کام چل رہا تھا. جب یہ رویا بہت زیادہ تھا, وہ مراقبہ کرنے والے صوفی ڈسٹرب ہوئے. ان میں سے پھر ایک, جب یہ بہت زیادہ رویا, ایک نے چادر یوں کی, چادر یوں کر کے اس کو کہا اوئے جھاڑ کر, اوئے گناہ ڈھونڈتا ہے جا. وہ جو مصر میں 20 سال قبل وہ جس ریڑی والے سے تو کھجور خریدا تھا, وہ جو کھجور نیچے گری تھی وہ اٹھا کے تو نے کھائی ہے, اس ایک کھجور میں تیری نماز کا یہ حال کر دیا. ہم تو فکر ہی نہیں کرتے بابا, تقریر تمام ہو گئی. جا. اس نے کہا کیا کروں, سمجھ گیا. اب تھوڑی دیر آپ سوچیں, وہ جو بندہ مراقبہ کر رہا تھا, اس نے جب اس کو روتے ہوئے دیکھا, اس نے پوری مووی گھمائی نا بھائی, کہانی خراب کہاں سے ہوئی ہے, کس عمر سے نماز پڑھنا شروع ہوا, اور کس عمر سے نماز کی کیفیت بنی, اور کیفیت ٹوٹی کدھر. اللہ سرکار کے در پر بیٹھے ہوئے چادر ڈالے ہوئے غلام کا بھی یہ شان ہے. پورا ڈیٹا نکال کے سامنے لے آیا یار, کہانی خراب کدھر سے ہوئی, اور بندے کی طلب بھی سچی ہے, کب سے رو رہا ہے, بٹ کام نہیں چل رہا. تو دیکھو جہاں سے کام خراب ہے ٹوکی دوں. اس کا بھی کام رکا ہوا ہے, یہ رو رہا ہے, ہمارا کام بھی رکا ہوا ہے, ہمارا مراقبہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, ہم بھی رو رہے ہیں, یہ بھی رو رہا ہے. طلب اس کی بھی سچی ہے, طلب ہماری بھی سچی ہے. ہم تو آ جائیں, یہ 20 سال سے رو رہا ہے, اور رونے کے بعد جہاں کہانی اینڈ ہوگی اسی دربار پر آیا. اب تو جگہ بھی کوئی نہیں ہے, کہ بند کر رونا, ہوئے اٹھ جہاں. وہ جو ایک کھجور منہ میں ڈالی تھی, تو جو ضمیر نے کہا تھا نہ ڈال, کہا کہ کھائی کیوں, کہ بس دل نے کہا یہ تیری ہے, کہ وہ شیطان نے من شر الوسواس, اس خبیث نے تیری کھوپڑی میں ڈال دیا, تیری ہے وہ کھجور, تیری نہیں تھی, اٹھ واپس جا. کیا کروں, کھجور والے کو ڈھونڈ, یا پیسے دے یا معاف کرا, تب نماز کا ذائقہ واپس آئے گا. اور میرے دوستو 11ویں شریف ہے, آپ نے غوث اعظم کا وہ سیب والا واقعہ تو پڑھا ہی ہوگا. کہانی اینڈ کروں, پڑھا ہی ہوگا نا. وہ چلتے چلتے کہاں گئے تھے, باغ تک گئے تھے, باغ کے مالک تک گئے تھے. کتنے سال, سیب معاف کر دیں 12 سال. 12 سال کے بعد ہون جانے تو نہیں بھائی, ایک بیٹی ہے میری, نہ آنکھیں نہ کان نہ ٹانگیں کچھ نہیں, شادی کر لی.
تو جب وہ جو سیب کے لیے 12 سال نوکری کرنے والا بندہ تھا نا، وہ غوث اعظم کے والد گرامی تھے، اور جو اتنی پاک باز خاتون تھی نا وہ غوث اعظم کی ماں تھی۔ جب باپ کا کردار اتنا بلند ہے، ماں کا کردار بلند ہے، دنیا کو اس پر عبد القادر جیلانی ملا ہے، ورنہ آج جو ماں کا کردار ہے، ابا کا کردار ہے، گلی میں سب کچرا نظر آ رہا ہے۔ یہ جتنا کو میڈل چائنا نظر آ رہے ہیں، نہ ابا کی مانتے نہ ماں کی مانتے، برائی خدا کی قسم ہے، اس کا کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے۔ غوث اعظم کی بڑی 11ویں شریف ہمارے نظم بھائی نے رکھی، اللہ تجھے خوش رکھے بلال، تجھے کسی کو مدعا ہی نہ کرے، بولا امین، تو میری مشکل آسان کی۔ یہ جو نظم بھائی نے محفل رکھی ہے نا، تو یہ بڑی 11ویں شریف، سو بڑی 11ویں والے پیر کی تعلیمات کیا تھی، وہ سمجھ گئے میں کیا بول رہا ہوں؟ بڑے پیر کی جو تعلیمات تھی وہ یہ بتاتی ہیں میرے بھائی، ابے حلال کھاؤ، بچوں کو حلال کھلاؤ، اپنا کردار اچھا کرو۔ ہٹلر تھا نا، ہٹلر بہت ظالم بندہ تھا، لیکن اس کے جملہ مجھے کبھی نہیں بھولتا، وہ جرمن کو کہتا تھا مائیں اچھی ہو جائیں میں تم کو نسل اچھی دے دوں۔ سو یہ رول ہے۔ پھر وہ بچہ آپ کو آدھی رات کو خدمت کے لیے کھڑا ہوگا، تکلیف ہوگی تو ہوا، ورنہ حضور اکرم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من ان ارسل العمر، ذلت والے بڑھاپے سے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ بستر پر پیشاب نکل جائے، بچے پیمپر چینج کر رہے ہوں اور وہ تنگ ہو رہے ہوں، واش روم چل کے جا نہ سکوں، موت کی دعا مانگوں تو وہ نہ آئے، ایسے ذلت والے بڑھاپے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حضور مانگتا ہوں۔ بچے پھر خدمت نہیں کرتے۔ پھر سچ بتاؤں، ہم نے بھی اپنے ابا کی نہیں کی، ہمارے بچے پھر کہاں ہماری خدمت کریں گے۔ سو غوث اعظم کی تعلیمات، بڑی 11ویں شریف والے پیر کی بڑی بات کیا ہے کہ جو آپ کی اولاد ہے یہ آپ کا سرمایہ ہے، بس ان پر توجہ کریں، اگلی نسل آسان ہو جائے گی۔ حضور کی ماں نے یہی جملہ آخری وقت کہا تھا کہ میں تو دنیا سے جا رہی ہوں، لوگ میرا احسان نہیں چکا سکتے، قیامت تک لوگ مجھے یاد کریں گے، اس لیے میں تو جا رہی ہوں، بٹ میں جاتے جاتے دنیا کو محمد جیسا بیٹا دے کے جا رہی ہوں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں اور ان کے والد نے دنیا کو عبد القادر جیلانی، کون عبد القادر؟ جس کے لیے میرے امام نے کہا بندہ قادر کا بھی عبد القادر ہے۔ ہائے جملہ سنے نا، آگے نہیں جاتا، بندہ قادر کا بھی عبد القادر، ہائے ہائے۔ اگر صرف اس کی تھوڑی ترجمہ تشریح تفسیر پلے پڑے نا، سر ظاہر بھی ہے تو باطن بھی ہے، بندہ قادر کا بھی عبد القادر، وہ ایسا قدرت والا تھا۔ میں ساری ہاتھ کی تھیلی پر پوری کائنات کو میں دیکھتا تھا۔ ہاتھ کی تھیلی پر کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم تو موبائل میں دیکھتے ہیں یا ابا کے پیسوں پر ہم دیکھتے ہیں نا۔ غوث اعظم اماں اور ابا کی خدا کی معرفت اور محبت میں پوری کائنات کو دیکھتے تھے۔ اس کی بیٹری بند ہو جاتی ہے، وائی فائی بھی نہیں ہوتا، پھر پیسے بھی نہیں ہوتے تو نہیں دیکھ سکتے، فری میں نہیں دیکھ سکتے، گوگل میپ بھی نہیں کھلتا۔ غوث اعظم نے کہا کخر دلتن علی حکم اتصالی، جب ہاتھ کھولتا ہوں پوری کائنات شر سے غر میرے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کوئی پروٹوکول ہوگا یار، میرا جو بھی مرید ہوگا توبہ کے بغیر نہیں مرے گا۔ کوئی بول سکتا ہے؟ کوئی باپ بول سکتا ہے میرا بیٹا ہو ایمان کے بغیر نہیں مرے گا؟ ابا خود مرے نہ مرے اس کا نہیں پتا، بچے کے بتاؤ۔ ہر باپ باپ نہیں ہوتا، ہر ماں ماں نہیں ہوتی۔ غوث اعظم جیسا کوئی باپ ہوتا ہے، فاطمہ جیسی کوئی ماں ہوتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو محبت نصیب فرمائے، اور جو میں نے گناہ آپ کے سامنے گنے، اپنی زندگی میں ان سے توبہ کریں اور دوسروں کو بچائیں۔ وما علینا الا